الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليلا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما ألم تروا إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شراب سے متعلق کلام کیا تھا کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھنا کہ تم نے شراب پی رکھی ہو اور اس کا نشہ ہو جس کی وجہ سے تمہیں اس بات کا کوئی ہوش ہی نہ رہے کہ تم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہو، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہو، کوئی سورت پڑھ رہے ہو یا کسی اور قسم کی کوئی تمہاری تلاوت چل رہی ہے، کوئی عربی شعر پڑھ رہے ہو یا کوئی قصہ اور کہانی ہے جو تمہیں یاد ہے اس کو تم دہرا رہے ہو یا اور کسی قسم کا کلام میں نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز تمہاری زبان پر جاری ہو رہی ہے اور تمہیں ہوش ہی نہیں ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو ایسی حالت میں، تو خبردار کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو جب تک یہ کیفیت زائل نہ ہو جائے اور تم کو یہ احساس نہ ہونے لگے کہ جو کچھ ہم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ اطمینان ہو اس وقت تم پڑھنا نماز، بھلے اس میں تاخیر تم کو کرنا پڑ جائے، نماز اپنے وقت سے نماز مؤخر ہو جائے، یہاں تک کہ قضا بھی ہو جائے، لیکن نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا اور کسی قسم کا نشہ کہ جس سے عقل ہماری معاف ہو جائے، عقل کچھ اچھے اور برے کی تمیز نہ کرے، تو ایسی کیفیت میں نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح سے جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو، تمہاری طہارت زائل ہو چکی ہو، ختم ہو چکی ہو اور تمہیں غسل کی ضرورت ہو کہ وضو سے طہارت نہیں حاصل ہوگی جب تک غسل نہ کیا جائے، اس وقت بھی نماز نہ پڑھنا جہاں تک کہ تم غسل کر لو اور اچھی طرح سے طہارت کو حاصل کر لو۔ ہاں البتہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو اس وقت مجبوری یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ تم کو غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں مل پا رہا ہے، تو اگر پانی نہیں مل پا رہا ہے تو تیمم کر لینا۔ اسی طرح بیمار ہو، پانی میسر تو ہے، اگر استعمال کرتے ہو تو نقصان ہوگا، یا پانی ہی سرے سے نہیں ہے اور دور دور تک پانی نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کر لینا اور اس کے بعد جو بھی عبادت کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ یعنی مٹی والی چیز پر ہاتھ مارے جائیں گے، ایک مرتبہ پورے چہرے پر مسا کر لیا جائے گا اور دوسری مرتبہ ایک ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں پر مسا اس سے کر لیا جائے گا اور اس طرح سے تیمم مکمل ہو جائے گا۔ غسل کے لیے جو تیمم کیا جائے گا وہ بھی یہی ہے اور وضو کے وقت کی جگہ پر جو تیمم کیا جائے گا وہ بھی یہی ہے، یعنی کہ غسل کے لیے پورے جسم کو مٹی سے ہم گردآلود کر لیں کہ جس طرح سے پانی پورے جسم پر پڑنا چاہیے اور جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہنا چاہیے، اسی طرح سے تیمم کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ تو تیمم کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس میں صرف چہرہ اور ہاتھ، چاہے غسل کا تیمم ہو چاہے وضو کا تیمم ہو، دونوں میں اس کو یہ چہرہ اور ہاتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو اس امت سے پہلے امت گزری ہے، یہود نصارہ وغیرہ، کہ ان کو کتاب دی گئی، کتاب کا علم دیا گیا اور اس میں ہدایت بیان کی گئی کس طریقے پر ملتی ہے اور کس طرح سے انسان کو ہدایت کی راہ پر چلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے اور ہدایت کا جو راستہ ان کے لیے متعین کیا گیا تھا اس کتاب میں، اس راستے پر چلتے، انہوں نے یہ نہ کر کے اس کتاب سے گمراہی لے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ کوئی اگر کسی قسم کا مسئلہ پوچھنے آتا تو سائل کی حیثیت دیکھتے تھے کہ وہ کس حیثیت کا ہے، اس سے ہم کو ذاتی طور پر کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس سے کتنی گویا آمدنی ہماری ہو سکتی ہے،
اس چیز کو سامنے رکھ کر اس کے مطلب کا مسئلہ بیان کر دیتے، اللہ کی کتاب کا مسئلہ نہیں بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے، بلکہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کی منچاہی بات بتا دیتے اور اس سے اپنا فائدہ حاصل کر لیتے۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ اے مسلمانوں تم خبردار رہنا کہ اس طرح کی حرکت تمہاری طرف سے نہ پائے گا۔ تم کو جو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے دی گئی ہے، تمہاری کامیابی کے لیے دی گئی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرو گے، اس کے حکم کو پورا کرو گے تو نہ صرف یہ کہ تمہاری آخرت سمجھ آئے گی بلکہ تمہاری اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کرے گا، تم اس قوم کی طرح نہ ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہنا، ان کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ وہ چپلی چپلی باتیں کریں گے، لچھیدار قسم کی باتیں کریں گے، لیکن تم ان کی باتوں میں نہ آنا اور جو تمہاری کتاب تم سے مطالبہ کر رہی ہے اس کو تم پورا کر دینا۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کے تعلق سے بات کی ہے، بلکہ انہی لوگوں کے تعلق سے بات کی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہمارا ہے وہ کس انداز سے ہے کہ تم ہماری اتباع کرتے رہو گے تو تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ خیر کا رہے گا، اور اتباع نہیں کرو گے تو جس طرح سے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گیا اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، یہ نہیں کہا کہ یہودی ہیں، کیونکہ یہودی کوئی چیز نہیں ہے، عیسائی کوئی چیز نہیں ہے، یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے، عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ اپنے وقت کے اسی طرح کے مسلمان تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان تھے۔ وہ اپنے نبی کی زندگی میں ایمان کی حالت میں رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رہے، وہ صحابہ کرام تھے، اپنے اپنے نبی کے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ ان کے وقت کے صحابہ کرام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ ان کے وقت کے صحابہ کرام تھے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اس وقت تک کے صحابہ کرام، لہذا وہ اپنے وقت کے صحابی تھے، مسلمان تھے، قابل مسلمان تھے۔ لیکن بعد میں جب انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے یا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک وقت تک وہ ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر نفس پرستی آتی گئی، دنیا پرستی آتی گئی، اور اپنے مفادات کو وہ محفوظ کرنے کے طریقے اختیار کرنے لگے، اور آخرت کی جو چیزیں تھیں، آخرت کے جو وعدے تھے وہ ذرا دھندلے پڑنے لگے ان کے یقین کے اعتبار سے۔ چنانچہ اس طرح سے انہوں نے ایک نئی چیز گویا پیدا کر لی، اس کو انہوں نے یہودیت کا نام دیا، ایک نئی چیز پیدا کر لی، اس کو انہوں نے عیسائیت کا نام دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، یہودیت جنہوں نے اختیار کر لی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کا حال یہ ہے کہ جملوں کو اور کلمات کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں ان کو ادھر سے ادھر کر دیتے، الٹ پھیر کر رہے ہوں گے۔ اپنی کتاب کے اگر یعنی ان کی اپنی کتاب کے متعلق بات کی جا رہی ہو تو جو تورات میں عبارت تھی، جو آیات تھی تورات کی، ان میں تبدیلی کر رہے تھے کہ حرف یہاں پر ہے تو اس کو یہاں نہ استعمال کر کے یہاں استعمال کر رہے ہیں، یہاں کا حرف یہاں لے آئے، یعنی تبدیل و تاخیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کلام میں، اور اس کو یوں پیش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور مقصد اپنا حاصل کر رہے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو جگہ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کو اتارا ہے اس لفظ کا وہاں پر استعمال نہ کر کے دوسری جگہوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ کہ الفاظ تو اسی ترتیب سے استعمال کر رہے ہیں جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اتارے، آیت اسی ترتیب سے پڑھ رہے ہیں الفاظ کے اعتبار سے جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے آیت کو اتارا ہے، لیکن جب معنی بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں تو اس میں ادھر الفاظ لے آتے ہیں، اور معنی جو واقعتاً کسی لفظ کے وہ معنی نہ بیان کر کے دوسرے لفظ کے معنی بیان کرتے ہیں تاکہ اپنی مراد حاصل کریں، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اب اگر قرآن کریم میں خدا نخواستہ کو اس طرح کی حرکت کرنے لگے کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کسی بھی آیت یا کسی بھی صورت سے، اس منشا کو نہ بیان کر کے انسان اپنی منشا کے مطابق اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کرنے لگے تو یہ تحریف ہے قرآن کریم، یا الفاظ کو ادھر سے ادھر کرنے لگے تو یہ تحریف ہے قرآن کریم، الفاظ کی تحریف، معنوی تحریف دونوں، تو یہ ان کی کتاب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔
اور ایک تیسری صورت یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے، شریک ہوتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، باتوں کو سنتے تھے، پھر جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو نبی نے جس انداز سے بات کہی ہوتی تھی اس انداز سے نہ کہہ کر اپنے اعتبار سے بات کو پہنچاتے تھے کہ کچھ کی کچھ بات کہتے، اور اس طرح سے وہ نبی کی باتوں میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ نبی کے جو مطالب ہوا کرتے تھے، ان کی بات کا جو مطلب ہوتا تھا وہ مطلب نہ بیان کر کے اپنے اعتبار سے مطلب بیان کرتے تھے، تو یہ بھی تحریف ہے۔ تو ان تینوں تحریفوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی وہ تحریف کر رہے ہیں، یا بیک وقت تینوں کہ اپنی کتاب میں بھی انہوں نے تحریف کی، لفظی اعتبار سے بھی تحریف کی، معنوی اعتبار سے بھی تحریف کی، اور آخری نبی کے کلام میں بھی تحریف کر رہے ہیں۔ بیک وقت تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تمہارا ان لوگوں نے تحریف کی، وَيَقُولُونَ، اور جب نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا آپ کی بات، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہم نے سنا اس کو، لیکن عصینا، ہم مانیں گے نہیں۔ آپ نے کہا، آپ کا کام کہنا تھا، ہم نے سنا کیونکہ آپ کی محفل میں تھے، ہم نے سننے کا کام کر لیا، لیکن آپ ہم سے یہ امید رکھیں کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور آپ کی بات پر عمل کریں گے، یہ امید ہم سے نہ رکھیے گا۔ عصینا، ہم نافرمانی کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، جو لفظ ہے یہاں پر اس کے اعتبار سے۔ اور ممکن ہے جیسا کہ بات دوسری جگہ پر ملتا ہے کہ عصینا وہ نہیں کہتے تھے اطعنا ظاہر کے اعتبار سے، لیکن اطعنا کو اس طرح سے دبا کے کہتے تھے کہ وہ اطعنا نہ رہ کر عصینا ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے دل کی مراد تھی کہ بات تو ہم نے آپ کو سنی لیکن آپ کی بات کب مانیں گے، کیونکہ ہم آپ پر ایمان ہی نہیں لائے، آپ کو ہم نبی مانتے ہی نہیں، تو جب آپ کو نبی نہیں مانتے تو آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو مطلب ایک ہی ہے، چاہے وہ اطعنا کہہ رہے ہوں دبا کر اور زبان کو منہ توڑ کر کہ وہ عصینا ظاہر ہو رہا ہے، یا لفظ عصینا ہی استعمال کرتے ہوں جو ظاہر کے اعتبار سے یہاں پر موجود ہے۔ تو سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ واسمع، اور سنیے، ہماری بات سنیے، ہم بھی کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں، کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، تو ہماری بات بھی تو آپ سنیے۔ غیر مسمع، اس طور پر کہ آپ کو بات سنائی نہ جا سکے، معاذ اللہ، یعنی بددعا دے رہے ہیں کہ آپ بہرے ہو جائیں، آپ کو ہماری بات سنائی نہ پڑے، آپ ہماری بات سن نہ سکیں، سنیے لیکن آپ ہماری بات سن ہی نہ سکیں، آپ بہرے ہو جائیں۔ دوسرا مطلب، آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو بات کوئی نہیں سنائی جا سکتی۔ اور ایک تیسری بات یہ کہ آپ بےہودہ قسم کی بات سننے کے قابل ہی نہ رہے، آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کے کانوں تک کوئی بات پہنچے ہی نہیں۔ یہ تینوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا مطلب ہی یہی تھا، ان کی منشا ہی یہی تھی کہ نبی کی معاذ اللہ توہین کریں۔ سنیے، آپ کو نہ تو آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات سنائی جا سکے، نہ آپ تک بات پہنچے، آپ سننے کے قابل ہی نہ رہیں، یا آپ جو سننا چاہیں وہ نہ سنیں۔ وراعینا، اسی طرح سے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن لیم بالسنتہم، زبان کو ذرا گھما پھرا دیا کرتے تھے، اور رائنا کو اس انداز سے کہتے رائین۔ عربی میں رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، حالانکہ رائنا کا مطلب اگر صحیح طور پر ادا کیا جائے تو کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت کی، رائی کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا، لحاظ کرنا۔ تو رائنا، آپ ہمارا لحاظ کیجیے، ہمارا خیال کیجیے کہ بھائی ہم بھی آپ کی بات کو سمجھ لیں، بہت اچھا لفظ ہے، لیکن وہ زیر کو دبا دیا کرتے تھے رائی۔ اب وہ دوسری طرف چلا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے، گویا نبی کی توہین کرنا، اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ نبی کی توہین کریں، نبی کے کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو نبی کی عزت کا سوال بھی ان کے وہاں نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے وہ کلمات استعمال کرتے تھے اپنی زبان کو ذرا گھما پھرا کر۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنا، کہ آپ یہ بات کہتے ہیں ہمارے دین میں تو اس طرح سے ہے، آپ اس چیز کو حلال کہتے ہیں ہمارے دین میں تو یہ چیز حرام تھی، یا آپ اس چیز کو حرام کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ چیز حلال تھی۔ پھر یہ کیسے مانا جا سکے کہ آپ وہی شریعت لے کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یا اسی شریعت کا تتمہ ہے یہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے کوئی نئی شریعت نہیں تھی، یہ وہی شریعت تھی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، نوح علیہ السلام کو ملی، ابراہیم علیہ السلام کو ملی، یعقوب علیہ السلام کو ملی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر نیچے اتری موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بیچ میں جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کو یہی شریعت ملتی رہی، اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے شریعت کے حصے کے طور پر، اجزاء کے طور پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شریعت کا آخری حصہ دیتے ہوئے شریعت کو مکمل کر دیا گیا. جو گویا یوں کہہ لیجیے کہ کتاب کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا، پھر اس کے آگے کا حصہ موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اس کے آگے کا حصہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح سے درمیان میں اور پیغمبر کو دیا جاتا رہا، اور آخر میں جو حصہ بچا وہ تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس شریعت کو مکمل کر دیا گیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام ہو گئی، اور اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آج اس دین کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور وہ نعمت جو شریعت کی شکل میں شروع ہوئی تھی اس شریعت کو آج ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اور نعمت اپنی تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام، اور تمہارے لیے رہتی دنیا تک جس طریقہ حیات کو ہم نے پسند کیا ہے وہ اسلام، یعنی فرمانبرداری. اسلام کا مطلب فرمانبرداری، تابعداری. ہم نے اس کو تمہارے لیے رہتی دنیا تک پسند کر دیا. تو دین بتانا کہ تہمت الزام کہ ہمارے دین میں تو یہ، ہماری شریعت میں تو یہ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ اس طرح سے کہتے ہیں تو کیسے مان لیا جائے کہ آپ اسی شریعت کی تکمیل کے لیے آئے ہیں؟ اس طرح سے وہ طعنہ بازی کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، سمعنا وعصینا کہتے تھے، یا واسمع غیر مسمع کہتے تھے، یا اسی طرح سے رائنا کو را دبا کر رائنا کہتے تھے. اگر وہ اور دین بتانا لگاتے تھے، اگر ولو انہم، اگر یہ لوگ اس انداز سے کہتے سمعنا واطعنا، صاف انداز کہ ہم نے آپ کی بات سنی، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ سن لیا، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اطعنا، ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ہم بنائیں گے، ہم اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہم اس بات کا وعدہ کریں گے. اگر وہ اس انداز سے کہتے اور یہ کہتے وسمع، ہماری بھی بات سن لیجیے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ ذرا حل کر کے. جیسے اور دوسرے صحابہ کرام بعض وقت محفل میں ہوتے تھے، مجلس میں ہوتے تھے، اور کوئی سوال ان کے ذہن میں کھٹکا یا کوئی بات پیش آئی تھی جس کا حل نبی سے چاہتے تھے، تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یا رسول اللہ اسمع، اللہ کے رسول کی بات سنیں اور اس کا جواب آپ ارشاد فرمائیں. تو اگر اسی طرح سے یہ لوگ بھی کہتے، اور رائنا کے بجائے ونظرنا کہتے. ونظرنا میں کسی طرح کا کوئی التباس ہے ہی نہیں، سیدھا معاملہ اس کا، اس میں زبان کو توڑ مروڑ کر اور گول گول کر کے کسی بھی طرح سے اس کے معنی کو خراب نہیں کر سکتے. رائنا میں تو معنی کو خراب کر سکتے ہیں، اسی معنی میں انظرنا آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ جس میں معنی کی خرابی پیدا ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے رائنا کیوں کہا تو آپ صاف کہتے ہیں ہم نے رائنا نہیں کہا، ہم نے رائنا کہا ہے، آپ اس سے مکر جائیں گے. تو ایسا لفظ کیوں استعمال کیجیے جس سے ہم کو اشتباہ پیدا ہو، ہم کو شک پیدا ہو کہ آپ نے شاید یہ نہیں یہ کہا، اور ہم آپ کی طرف سے بدگمان ہوں کہ آپ نے ہمارے نبی کی توہین کی. تو ایسا لفظ نہ استعمال کر کے وہ لفظ استعمال کیا جائے جس میں کسی کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ لفظ ہے ونظرنا. آپ ہماری توجہ دے دیجیے، ہماری بات بھی ذرا سن لیجیے. اس طرح سے اگر یہ کہتے لکان خیر لکم، تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہوتا، انہی کے لیے اس کی بھلائیاں ان کی طرف پلٹتی کہ انہوں نے نبی کا ادب کیا، احترام کیا، نبی کی مجلس میں شریک کیا، توجہ سے بات سنی. اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دبی آواز میں، جیسے اور صحابہ کرام، کیونکہ نبی کے سامنے آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، نبی کی آواز سے پست آواز ہونی چاہیے. یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے چل کر کہا گیا واغضض اصواتک بین رسول اللہ، کہ اپنی آواز کو نبی کے سامنے پست رکھو. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو نیچا رکھو، نبی کی آواز سے بلند تمہاری نہ آواز ہوگا. تو صحابہ کرام بڑا اس کا لحاظ رکھتے، بہت ہی دبی آواز میں، بہت ہی ہلکی آواز میں نبی سے کوئی سوال کرتے ہیں. اول تو کان، بلکہ وہ ہماتم گوش ہو جائے کرتے ہیں. کوئی بھی بات جو نبی کہیں بس پہلی ہی فرصت میں ہم سن لیں، ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن اگر کبھی اتفاق کوئی بہت دور بیٹھا ہوا ہے، نہیں اس تک آواز پہنچ سکی، تو اگر وہ پوچھتا بھی تھا تو اتنی ہلکی آواز میں پوچھتا تھا کہ بس نبی کی آواز، نبی تک آواز پہنچ جائے، بس اتنی ہلکی آواز ہوتی تھی. یعنی کہ شور ہنگامہ جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے مجلسوں میں، محفلوں میں، کہ کوئی بات ہوتی ہے بھائی فلاں سوال ہے ہمارا، جواب دے دیجیے گا. نبی کے محفل میں نہیں ہوا کرتا، پورا ادب اور احترام محفوظ رکھا جاتا تھا اور سوال بھی کیے جاتے تھے.
تو اگر اس طرح سے یہ لوگ کرتے لکان خیر لہم واقوم، تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہوتا، اور یہ طریقہ زیادہ درست ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس طرح کا الفاظ استعمال کریں جس میں دوسروں کو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت اور پھٹکار، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ غداری کی ہے، اپنی کتاب کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اپنے نبیوں کو شہید کیا ہے، تو اس سے کس طرح کی وفا کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے یہی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے نبی کی توہین کی، اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کرے گا۔ لہٰذا ان کی اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اسی لعنت کا نتیجہ ہے کہ بہت ہی کم افراد ہیں اس قوم کے جو ایمان لاتے ہیں، بہت ہی کم۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے مقابلے میں زیادہ افراد ان کے ایمان لائے، لیکن یہودی علماء بہت ہی کم ملتے ہیں جو ایمان لائے۔ عیسائی علماء البتہ ملتے ہیں بڑی تعداد میں جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی پچھلی قوم کے افراد یہودی اور نصرانی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو مخاطب کر کے کہ اے کتاب والو آمنو، ایمان لے آؤ۔ تم جو ایمان کا دعویٰ کرو زبانی طور پر، تو زبانی طور پر دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایمان دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، جب تک دل کی گہرائیوں میں تمہارا ایمان نہیں اترے گا اس وقت تک تمہارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا آمنو، ایمان لے آؤ دل کی گہرائیوں سے، بما نزلنا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا، جو آیات نازل کی ہیں، جو احکامات نازل کیے ہیں، جو بھی پیغام ہم نے کیا ہے، اس پیغام پر، ان آیات پر ایمان لے آؤ۔ مصدقا لما معکم، یہ کوئی نئی چیز نہیں دی جا رہی ہے، تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے، جو تمہارے پاس تعلیمات ہے تمہارے پیغمبروں کی، جو کسی بھی درجے میں اب تک صاف ستھری ہے، ان کی تصدیق کرے گا۔ یہ کتاب بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، یہ کتاب بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے۔ اگر قرآن کریم نہ ہوتا تو ہمارے پاس تاریخ کے حوالے سے کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جس سے ہم سمجھ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی پیغمبر تھے اور ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی پیغمبر تھے، ان پر کوئی کتاب نہ، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جس نے تصدیق کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی، اور ان حضرات کو جو کتابیں ملی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کتابوں کی تصدیق قرآن کریم میں۔ لہٰذا مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق قرآن سے ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ لہٰذا جس چیز کی تصدیق قرآن کریم کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ لہٰذا آمنو، اس پر ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، تمہارے چہروں کو ہم بگاڑ دیں، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جو تمہارے خوبصورت چہرے ہم نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے انسان کے متعلق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا، تو یہ جو بہترین شکل و صورت ہم نے تمہیں دی ہے، اس شکل و صورت کو مسخ کر دیں، اس کو بگاڑ کر رکھ دیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمارے نبی پر جو کچھ بھی کلام آ رہا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ۔ اب یہ مسخ کیسا ہوگا؟ ایک تو چیز قرآن نے خود یہاں پہ بتا دی، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، کہ ہم تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف کر دیں، پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی یہ جو چہرہ سامنے کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھما کر پیٹھ کی طرف کر دیں، اور سامنے کے حصے میں گدی آ جائے، جو پیچھے کا سپاٹ حصہ یہ سامنے آ جائے، اور چہرہ پیچھے کی طرف چلے جائے۔ ایک تو یہ مسخ ہے۔ بعض حضرات نے کہا مسخ کرنے کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی بالکل سپاٹ کر دیا جائے، یہ جو نقشہ و خد و خال، ابھار اور نشیب و فراز چہرے کے نظر آ رہے، یہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائے، اور گدی کی طرح سے پیچھے کے حصے کی طرح سے سامنے کا حصہ بھی سپاٹ کر دیا جائے، یہ بھی تو مسخ ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو چاہے پیچھے کی طرف کر کے مسخ کر دیں یا سامنے ہی کے حصے میں تمہارے چہروں کو سپاٹ کر دیں بالکل، اس وقت کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور اگر ہم چہرے کا مسخ نہ کریں تو یہ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہی عذاب دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب نہ دے کر ہم نے جس طرح سے اصحاب السبت پر ہفتے والوں پر لعنت کی تھی اسی طرح سے تم پر بھی لعنت کریں۔
قبل اس کے کہ تم پر لعنت ہو یا تمہارے چہروں کا مسخ کیا جائے، تم ہمارے نبی پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لے آؤ۔ اصحاب سبت، سبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کے دن، یہ آج کا جو دن ہے جو ختم ہو رہا ہے یہ سبت ہے۔ پرسوں کل یوم جمعہ تھا، آج یوم سبت ہے۔ تو اصحاب سبت سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہفتے کے جو 7 دن تھے، ان 7 دنوں کے سلسلے میں یہ اختیار دیا کہ تم اپنی مرضی کے اعتبار سے یا اپنی پسند اور اپنے حالات کے اعتبار سے کسی ایک دن کا انتخاب کر لو کہ اس دن تمہارے تمام کاروبار بند رہیں گے، نہ تجارت کرو گے، نہ کہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی، یہاں تک کہ تمہارے گھروں میں چولہے بھی نہیں جلیں گے، کھانا بھی نہیں پکاؤ گے، اور اپنے کارکنوں سے، اپنے نوکر چاکر سے بھی کھانا نہیں پکاؤ گے۔ وہ دن صرف تمہارے لیے یا تو آرام یا عبادت ہے۔ اس کا انتخاب کر لو کہ کون سا دن تمہارے لیے پسند ہے۔ 7 دن ہے ہفتے کے، ان میں سے 2 دن پسند ہے۔ انہوں نے آج کے دن کا یعنی ہفتے کے دن کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کا دن ہمارے لیے آپ طے کر دیں گے، ہم اس دن کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، سارے کام کاج بند رکھیں گے، گھر میں چولہا نہیں جلے گا، کھانا نہیں پکے گا، اور نوکر چاکر کو بھی چھٹی گویا رہے گی، اور بس عبادت اور آرام، بس اس میں پورا دن گزارے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، ہفتے کا دن اب یہ تمہارے لیے دن محترم قرار دے دیا گیا ہے، اس کا احترام کرتے رہیں۔ چنانچہ کچھ زمانے تک وہ احترام کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی تو ہے کہ انہوں نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے اس وعدے میں یہ کہا تھا پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا ایک طریقہ یہ مقرر کیا ان کے لیے کہ اس ہفتے کے دن، چونکہ وہ ساحل پر رہتے تھے، ساحلی علاقے پر تھے، وہ مچھلیاں ہفتے کے دن بہت بڑی تعداد میں آنے لگی سمندر میں۔ یہ تجارت پیشہ قوم تھی، مچھلیوں کا شکار کرتی تھی، بازار میں منڈی میں لاتی تھی اور بیچتی تھی، اور اپنے ضرورت پوری کرتی تھی۔ ہفتے اور دنوں میں بھی مچھلیاں آتی تھی، لیکن ہفتے کے دن بڑی تعداد میں آنے لگی ہیں۔ پہلے بھلے نہ آتی ہوں، لیکن جب سے حرمت ہفتے کے دن کی ہو گئی، اب اچھل کے ابل کے اچھل کے دکھا بھی رہی ہیں، سب پانی میں اچھل رہی ہیں، خوب سامنے آ رہی ہیں، اور گویا بالکل قریب آ جانی کہ بس ہاتھ لگاؤ، پکڑ لو، اٹھا لو، اتنا قریب۔ اب رال ٹپک رہی، کیا کریں، اب ہفتے کا دن ہے، حرمت کا دن ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے تدبیریں نکالی، کبھی نالی کھودی، کبھی گڑھا کھودا، کبھی جال پھنسایا، کبھی کچھ کیا۔ اب بھائی آج کچھ نہیں کریں گے، دوسرے دن جا کے سب پکڑ لایا، اور اپنے بڑے خوش کہ ہم نے تو احترام بھی کر لیا، کوئی کام بھی نہیں کیا، اور ہم کو فائدہ بھی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، لیکن وہ تنبیہ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں رہا، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی کہ تم سے ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ کسی قسم کا کام کاج نہیں کرو گے، پھر بھی تم نے اپنے آپ کو مشغول کیا، ہماری عبادت سے تم غافل رہے، آرام سے غافل رکھا اپنے آپ کو، اور اپنے کاروبار اور تجارت میں بہانے سے نکل آئے، بہانے کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر عذاب بھیجا گیا، اور عذاب اس طور پر بھیجا گیا کہ ان کو بندر کی شکل کیوں کرا تھا خاص ذلیل بندر بن جاؤ، تو اس طرح سے ان کو اوپر عذاب آیا۔ بہرحال وہ بندر بنائے گئے، کس طرح کس شکل میں بنائے گئے، کس طور پر، اس میں اختلاف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی بندر بنا دیے گئے، بعض لوگ کہتے ہیں جسم یہی رہا، شکل بندر کی بنا دی گئی، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہی رہا، صرف دماغ ان کے اس طرح کے ہو گئے، مختلف وہ ہمارا جو بھی ہو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس طرح سے ان کو بندر کی شکل دی گئی یا بندر کی کیفیات ان کے اندر پیدا کی گئی، لیکن وہ جتنے بھی تھے 3 دن میں مر گئے، اس میں کا ایک فرد بھی نہیں تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا مسخ کی صورت میں یا اور کسی انداز میں، وہ قوم صرف 3 دن تک زندہ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی وہ پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی، اس میں کا کوئی فرق باقی نہیں بچا۔ اب جو آج کل کے بندر ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، یہ صرف عبرت کے لیے ہے کہ ہم سبق لیں ان کو دیکھ کر کہ ایک قوم تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کو یہ شکل دی گئی تھی۔ آج جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ صرف ہمارے آپ کے سبق لینے کے لیے ہیں، ان میں کا یہ یعنی یہ وہ لفظ نہیں چلی آ رہی ہے جو بندر بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ کیا کہ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم جس طرح سے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی اسی طرح سے تم پر بھی لعنت بھیج دیں گے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے بہرحال وہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعی طور پر معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا جائے، اس کی ذات میں شرک کیا جائے
کہ اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کا چچا، اس کا ابا، اس کا فلاں، اس طرح سے اس کی ذات کے ساتھ شریک کیا جائے، یا جو اس کی صفات ہیں وہ صفات جزوی طور پر یا کلی طور پر کسی کے اندر تسلیم کر جائے کہ اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کا مالک ہے، فلاں بھی موت اور زندگی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے کا قدرت رکھتا ہے، فلاں صاحب بھی رزق دینے کا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے کا اختیار رکھتا ہے، فلاں بھی اولاد، فلاں سے بھی اولاد ان کو مل سکتی، اس طرح کی یہ اسی طرح سے حاضر و ناظر ہونا اور سمیع و بصیر ہونا، جاننا اور عالم الغیب ہونا، اس طرح کی جو صفات ہے وہ انسانوں کے اندر جزوی یا کلی طور پر مان لیں، یہ شرک ہے۔ بنیادی طور پر شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شرک فی العلم، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ اللہ کے فلاں بندے کے علم میں ہے، نبی کے علم میں ہے، اللہ کے کسی ولی کے علم میں ہے، کسی بھی اعتبار سے، یہ شرک فی العلم۔ شرک فی التصرف، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات پر تمام اختیارات حاصل ہیں، اپنی کائنات کو جس طرح سے وہ چاہے چلائے، اسی طرح سے فلاں کو بھی کائنات پر تصرف کا اختیار ہے، وہ جب چاہے دن کرے، جب چاہے رات کرے، جب چاہے ہوا چلائے، جب چاہے ہوا روک دے، یا اور اسی طرح یہ شرک تصرف ہے۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، فلاں صاحب قبر کے لیے بھی سجدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کیا جاتا ہے، فلاں کے لیے بھی رکوع ہوگا، یا اور اسی طرح سے کسی ذات کے نام پر، کسی انسان کے نام پر جانور کو قربان کرنا، کسی آستانے پر لے جا کر جانور کو قربان کرنا، 11ویں کے موقع پر جیسا ہوتا ہے وہ مرغا قربان کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر کسی انسان کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بھلے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر بھی کا ذبح کیا جائے، تب بھی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، مقصود دوسرے کی ذات ہے، لہٰذا وہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 بنیادی قسم، باقی اور بھی قسمیں ہیں لیکن وہ سب انہیں 3 کے اندر آتے ہیں، ذیلی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، صرف کسی بھی قسم کا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تو قطعی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، توبہ کیے بغیر چلا گیا، تو اس کی سزا پائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، قرآن کا حوالہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ جب تک انسان توبہ نہ کر لے، توبہ کیے بغیر گیا تو پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا اور اپنے شرک کی سزا پائے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اے نبی یا اے مخاطب، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ میں بہت پاکیزہ، بڑا مقدس، اس طرح سے لوگ اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جبکہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کتنا پاکیزہ ہے۔ ظاہر تو ہمارا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، اندر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہمارے اندر کتنی گندگی ہے ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہم ظاہر کے اعتبار سے کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اندر ہمارے عقیدہ کس طرح کا ہے وہ آپ نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہٰذا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اے نبی یا اے مخاطب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقى، اپنا تزکیہ مت بیان کرو، اپنے آپ کو پاک و صاف نہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کے اندر پاکیزگی اور طہارت ہے۔ پاکیزگی اس سے کیوں روکا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہا ہے کہ ہر عیب سے ہم پاک ہیں، ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خاتمے کے اعتبار سے انسان کا معاملہ ہوگا، خاتمہ جن حالات میں ہوگا اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اگر خاتمہ طہارت اور پاکیزگی پر ہوتا ہے، عقیدے کی پاکیزگی، طہارت یعنی اس کی اعمال کی پاکیزگی، اس پر اگر خاتمہ ہوتا ہے تو انسان پاکیزہ ہے، اور اگر طہارت پر اور پاکیزگی پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم جتنا بھی ڈھونڈے رہا پوچھتے رہے اپنی پاکیزگی پہ وہ اس کا وہ نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جو نام ہوا کرتے تھے کبھی ان کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون آئی، آپ نے ان سے نام پوچھا، انہوں نے کہا برہ میرا نام ہے، ہم نے دستور کا رکھا جاتا تھا اس طرح کا نام، تو انہوں نے اپنا نام برہ بتایا۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم
اللہ عالم بما فی سموہا زینب او کما قال، اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون پاکیزہ ہے، لہٰذا ان کا نام زینب ہے، چنانچہ اس دن سے نام زینب ہو گیا۔ یہ برہ بنت ابی سلمہ تھی، تو اس کو زینب آپ نے نام دیا۔ ایک تو یہ وجہ، اس سے روکا گیا کہ کوئی اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اپنا تقدس بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر سمجھ رہا ہے۔ یہ کبر کی علامت ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ حرام، غرور حرام، لہٰذا اس سے روکا گیا، لا تزکوا انفسکم۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے فیصلے کرے گا، اس میں جو پاکیزہ ہے وہ پاکیزہ ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ ناراض ہے۔ لہٰذا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی یا اے مخاطب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنا تزکیہ بیان کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاکیزہ بناتا ہے۔ انبیاء کرام نہایت پاکیزہ، ان کی جماعت، ان پر ایمان لانے والے وہ پاکیزہ۔ اس کے بعد حسب استطاعت اللہ تعالیٰ جس کو جتنی سمجھتا ہے اس کے اپنی حکمت کے پیش نظر پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل بتی کو کہتے ہیں جو چراغ وغیرہ میں جلائی جاتی ہے، لالٹین وغیرہ میں جلائی جاتی ہے، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ اور وہ چونکہ دھاگے سے بنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس کی جتنی طہارت اور پاکیزگی ہوگی اسی اعتبار سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان ظلم کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو تو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کس طرح سے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوخ کرتے کہ میں پاکیزہ ہوں، میں فلاں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا اس انداز سے مجھے کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف افتراء پردازی ہے۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور یہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس طرح کی باتوں سے وہ گناہ گار ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اپنے کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بہت ہی مزکہ اور مصفہ قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی خرابی نہ پیدا ہو، مسلمان اس طرح کی کردار میں نہ مبتلا ہو کہ وہ بھی اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگے، یا اپنی کتابوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے لگے۔ بس کتاب پر ایمان لائے، اس کے تقاضے کو پورا کریں، یہی مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ جو تحریف میں یا ظلم اور زیادتی میں شامل ہے۔ یہ اس وقت کے لوگوں سے مطالبہ کیا تھا، اور یہی آج کے ہم تمام لوگوں سے اور آنے والے وقت میں دوسرے لوگوں سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم کو جس چیز کا پابند بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا، تمہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات